جب اللہ نے دنیا کے پہلے انسان کو بنایا، پہلے بشر کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام، تمہارے میرے باپ نسل انسانی کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو پروردگار نے فرشتوں سے مشورتاً کہا، اللہ نے فرمایا قرآن وضاحت دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب ایک ایک لفظ کو سنتے چلے جانا، قرآن آپ کو سناتا جاؤں گا اور اس کو سمجھتے چلے جانا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ نے یہ اعلان اسی روز کر دیا تھا کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں بنانے والا ہوں انسان۔ یہ اعلان اسی وقت ہو گیا تھا کہ انسان کو بنایا جا رہا ہے زمین کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا کہ آسمان میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں اپنا خلیفہ، فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ۔ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو جب حکم دیا، جب آدمی بنا تو فرشتے کو بھیجا مٹی بھی زمین سے لاؤ، زمین کے لیے ہے تو زمین سے ہی مٹی لاؤ۔ فرشتہ آ گیا زمین پر، کون آیا؟ بلبل سدرا، طائر سدرا، جناب حضرت جبرائیل امین زمین پر آئے۔ ایک مشت خاک اٹھانا ہے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین رونے لگی، زمین گڑ گڑانے لگی۔ زمین نے کہا جبرائیل مٹی نہ اٹھاؤ، اے جبرائیل انسان بنے گا، وہ زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ اے جبرائیل، زمین رونے لگی، کہنے لگی مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن بلبل سدرا نے دیکھا زمین رو رہی ہے، زمین کا رونا دیکھا، رحم آ گیا، خالی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل کیا ہوا، مٹی لے کر نہیں آئے؟ بلبل سدرا نے عرض کر دیا مولا میں گیا تھا مگر زمین رونے لگی، یا اللہ زمین گڑ گڑانے لگی، اے پروردگار میں خالی ہاتھ آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو رحم آ گیا، اس کے رونے کو دیکھا تو ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے فرشتے کو حکم دیا اے اسرافیل تم جاؤ، تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل آئے، آپ زمین پر آئے، مٹی اٹھانا چاہتے ہیں، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر رو کے کہنے لگی اے اللہ کے فرشتے مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، زمین پہ آئے گا، خوریزی کرے گا۔ اللہ اکبر، غور کرو، انہیں بھی رحم آیا، واپس گئے۔ تیسرا فرشتہ آیا، جب اللہ نے ان کو بھیجا انہوں نے بھی مٹی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن زمین روئی، رحم آ گیا، وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب اللہ نے چوتھے فرشتے کو بھیجا، کون آئے؟ حضرت اسرائیل زمین پر آئے۔ جناب حضرت اسرائیل نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زمین رونے لگی، زمین پھر وہی دکھڑا سنانے لگی۔ زمین نے کہا اے اسرائیل مٹی نہ لے کر جا، انسان بنے گا، خوریزی کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ جیسے ہی زمین روئی تو جناب اسرائیل نے کہا اے زمین سن لے، تو رو رہی ہے مگر یہ یاد رکھ لے میرا نام اسرائیل ہے، میں تیرا رونا نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا تو اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ فرمایا تیرے رونے سے مجھ پر کوئی فرق میں لے کے جاؤں گا۔ مٹی اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مٹی لے آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی نہیں تھی کیا؟ ہاں مولا روئی تھی۔ پھر تمہیں رحم نہیں آیا؟
مولا میں نے زمین کا رونا نہیں دیکھا، میں نے تیرا حکم دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے اسرائیل انسان بنے گا، تخلیق ہوگی انسان کی۔ اے اسرائیل سنو، انسان کو پیدا کیا جائے گا، اس کی ولادت کے لیے زمین سے مٹی تم لے کے آئے ہو، اب تمہاری ڈیوٹی لگے گی قیامت تک کے لیے انسان بن جائے گا۔ جب بھی انسان کا وقت پورا ہوگا کوئی اور فرشتہ اس کے پاس نہیں جائے گا، انسان بنانے کے لیے مٹی تم لائے ہو، اور جب اس کا آخر ہوگا اسے واپس مٹی میں ملایا جائے گا، تب بھی تم ہی اسی کے پاس جاؤ گے اور تم ہی جا کر اس کی روح نکالو گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ روح بھی تم قبض کرو گے۔ آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں ذرا توجہ سے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے فرما دیا تم ہی جایا کرو گے ہر انسان کے پاس، تم ہی روح نکالو گے، تم ہی روح قبض کرو گے ہر انسان کی۔ کمولا ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں یہاں پر ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ محمود پورے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ میری بات سمجھیں گے، ماسٹر شریف صاحب بیٹھے ہیں، عقیل بھائی بیٹھے ہیں، ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں؟ مگر اللہ نے جب انسان کو بنایا تو رکھا کہاں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو اعلان کر دیا تھا زمین کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ جب تو نے زمین کے لیے بنایا تھا تو بنایا بھی زمین پہ جاتا، کہیں اور کیوں بنایا گیا؟ اور زمین کے لیے بنایا تھا تو کہیں اور بنا کر فوراً زمین پہ بھیج دیا جاتا، زمین پر نہیں بھیجا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، کہاں پہ بھیجا؟ اللہ نے سب سے پہلے جنت میں بھیج دیا۔ اعلان تو یہ تھا زمین کے لیے، مگر بنا کے بھیجا کہاں؟ جنت میں۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، انسان کو جنت میں پیدا نہیں کیا اللہ نے، جنت میں بھیجا، مگر عورت کو اللہ نے پیدا ہی جنت میں کیا۔ اب بات آئی ہے تو ضمناً میں یہ بھی ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں، انسان کو پیدا کیا کہیں اور، مگر عورت کو پیدا کیا گیا جنت میں۔ آؤ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم خالق ارض و سما نے حضرت آدم کو کہیں اور پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں بھیج دیا، مگر آدم کا دل جنت میں نہیں لگا۔ اللہ نے حضرت آدم کی کیفیت کو دیکھا، حضرت آدم کی حالت کو دیکھا، تو اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا، جنت کے اندر پیدا کیا۔ اب مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو کہیں اور پیدا کیا، عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ نے عورت کو جنت میں کیوں پیدا کیا؟ اب غور کرو میرے عزیزو، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کئی وجہ ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا۔ اس کی وجوہات ہیں، 3 وجہ ہمارے علماء نے بیان فرمائی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے عورت کو جنت میں بنایا، اس لیے بنایا کہ جب آنکھ کھلے عورت کی تو سب سے پہلے اسے جنت دکھائی دے، جنت نظر آئے۔ عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی بہاروں کو دیکھ لے، اس کی آنکھ کھلے وہ جنت کے نظاروں کو دیکھ لے، عورت کی آنکھ کھلے وہ جنت کی دریاؤں کو دیکھ لے، جنت کی رانائیاں دیکھ لے، جنت کی رنگینیاں دیکھ لے، جنت کا حسن دیکھ لے، جنت کی خوبصورتی دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کر کے مزاج دیا، اے عورت سن لے، تجھے جنت میں پیدا کیا، آنکھ تیری کھلی، جنت کو دکھایا گیا، اس لیے کہ اب جنت میں پیدا کر
کہ جنت دکھائی جا رہی ہے، جب تجھے زمین پہ بھیجا جائے گا وہاں تیرا ایک گھر ہوگا، یاد رکھنا آج جنت کو دیکھ لے، زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ زمین پہ جانا تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دینا۔ اللہ نے عورت کو فطری طور پہ اس کی خمیر میں یہ چیز ڈالی کہ تو دنیا میں جائے نا تو اپنے گھر کو اتنا خوبصورت بنانا، اتنا حسین بنانا کہ تیرا گھر مثل جنت نظر آئے۔ اللہ نے تو مزاج دیا کہ جنت کا نمونہ بنا دینا، مگر بدقسمتی ہے کہ آج گھروں کو کچھ اور ہی بنا دیا گیا۔ ایک وجہ، دوسری سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، دوسری وجہ ہمارے علماء نے بیان کی کس لیے پیدا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کو پیدا کیا ہے۔ حوروں کا تذکرہ سنا ہے، حوریں جنت میں موجود ہیں، اور حوروں کی خوبصورتی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے حوروں کو وہ حسن عطا کیا ہے، اگر کوئی جنت کی حور اپنی ایک انگلی ذرا سی دنیا میں زمین پہ ظاہر کر دے تو یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے، یہ جو چاند کی چاندنی ہے یہ پھیکی پڑ جائے۔ یہ حسن ہے جنت کی حور کا، بڑی خوبصورت ہیں جنت کی حوریں۔ تو اللہ نے عورت کو جنت میں پیدا کیا، جنت میں حوریں بھی موجود ہیں، مزاج دیا اللہ نے عورت کو، اللہ نے عورت کو مزاج دیا، جنت میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ حوروں کو دیکھ لے، جنت کی حوروں کا رہنا سہنا دیکھ لے، ان کا بننا سنورنا دیکھ لے، ان کا سجنا سنورنا دیکھ لے، اس لیے کہ تجھے دنیا میں جانا ہے، تجھے زمین پہ جانا ہے۔ ان کا حسن دیکھ لے، ان کا رہنے کا سلیقہ دیکھ لے، ان کا رہنے کا ڈھنگ دیکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، ان کے حسن کو دیکھ لے، بناؤ سنگار کو دیکھ لے۔ جب تو دنیا میں جائے گی تجھے کسی کے نکاح میں رکھا جائے گا، جب تو اس کے سامنے جانا تو اپنے شوہر کے سامنے اسی طرح خوبصورت بن کے جانا، بن سنور کے تیار ہو کے جانا، تاکہ تیرا شوہر دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ دوسرا ریزن۔ تو اللہ نے مرد کو پیدا کیا کہیں اور، عورت کو پیدا کیا جنت میں۔ الغرض میں اپنی بات کی طرف وہیں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ نے پیدا کیا تو اعلان کیا ہے؟ زمین کے لیے، مگر کہاں رکھا؟ جنت میں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ڈائریکٹلی اللہ نے زمین پہ نہیں بھیج دیا؟ اس میں بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں رب کے حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو جناب حضرت حوا کو فرما دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرما دیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا جنت میں جاؤ، جنت میں رہو، جو چاہو وہ کھاؤ، جیسے چاہو گزارو، مگر اتنا یاد رہے ایک شجر ہے جسے شجر ممنوعہ کہا گیا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو نہ کھانا۔ اگر اس کو کھا لیا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اسے کھا لیا تو یاد رکھنا شمار تمہارا ظالموں میں ہو جائے گا۔ اللہ نے جنت میں رکھ دیا، مگر پھر وہی بات میں آپ سے کہوں گا، جنت میں رکھ دیا لیکن اعلان تو یہ تھا نا کہ زمین کے لیے بنایا ہے، تو جنت میں کیوں رکھا؟ اب ہمارے علماء بیان فرماتے، مفسرین بیان فرماتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے،
اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، پیدا تو اسی لیے کیا کہ اللہ کا اعلان ہے منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت، اگلا ٹکڑا اس آیت کا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملایا جائے گا، مگر اس درمیان جو وقت گزرے گا پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اسی مٹی میں واپس ملنے تک کا جو وقت گزرے گا یہی زندگی کا سفر کہلاتا ہے، یہی زندگی کا سفر ہے۔ اس زندگی کے سفر میں جب تم رہو گے تو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا، جنت کو دکھایا، جنت کے نظارے دکھائے، جنت کے پھل دکھائے، جنت کی نہریں دکھائیں، جنت کے میوے دکھائے، جنت کے میوے کھلائے، اللہ نے ساری رعنائیاں دکھائیں اور یہ مزاج دیا، اے انسان جا تو رہا ہے زمین پر، ایک تھوڑا سا وقت تجھے گزارنا ہے، لیکن اتنا یاد رکھ لے تیرا اصل ٹھکانہ یہی جنت ہے، وہاں تھوڑی سی گزارے گا باقی زندگی یہی گزارے گا۔ آج تجھے جنت کے اندر جنت کے نظاروں کو دکھایا گیا، جا زمین پہ جانا اور جانے کے بعد میں اس جنت کو بھول نہ جانا، اس جنت کو یاد رکھنا، وہ سفر ایسے کرنا، زندگی ایسے گزارنا کہ جب تو واپس آئے تو تیرا ٹھکانہ صرف جنت ہو، کہیں اور تیرا ٹھکانہ نہ ہو، اسے یاد رکھنا، یہی جنت تیرا ٹھکانہ بنے۔ دوسری وجہ بھی سنیں، اللہ نے پیدا کیا جنت میں رکھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے دوسری وجہ بھی مفسرین فرماتے، دوسرا یہ اللہ کے ہر کام میں حکمت، دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا تو یہ بھی فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، ایک درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا، وہ کیا ہے؟ 3 قول ہیں علماء کے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ گیہوں کا دانہ ہے، گیہوں کا درخت ہے، گیہوں کا پھل ہے جسے کھانے سے منع کیا گیا۔ اچھا جو گیہوں آج ہمارے سامنے ہے، یہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے نا گیہوں کا، یہ گیہوں نہیں، اس وقت کا گیہوں الگ تھا، وہ بڑا دانہ تھا۔ فرماتے مفسرین کہ وہ گیہوں اس وقت کا جو تھا نا تقریباً تربوز کے برابر تھا۔ گیہوں کے دانے میں ایک لکیر نظر آتی ہے نا بیچ میں، وہ لکیر کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ جب حضرت حوا نے دانے گندم کھایا اور آدھا حضرت آدم کو کھلایا تو انہوں نے توڑ کے کھایا، وہ بڑا تھا تو توڑ کے آدھا خود نے کھایا، آدھا حضرت آدم کو کھلایا، جس دن سے انہوں نے توڑا اسی دن سے گیہوں کے دانے میں لکیر پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو کہہ دیا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو وہ گیہوں کا دانہ، گیہوں کا پھل، یا پھر وہ انگور ہے، یا پھر وہ انجیر ہے، بہرحال اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان ازلی دشمن ہے، شیطان اس وقت سے دشمن ہے جب آدم کو بنایا گیا، پہلے بشر کو بنایا گیا، تمہارے میرے باپ کو بنایا گیا، نسل انسانی کے باپ کو بنایا گیا، آدم بنے، آدم کو سجدہ کرنے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، اللہ نے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا،
मरदूद बना दिया, अपनी बारगाह से निकाल दिया, फरमाया दफा हो जा। अब ये बन गया दुश्मन हजरत आदम का। कहने लगा मौला मैं आदम का दुश्मन हूँ, आदमियत का दुश्मन हूँ, मैं इंसान का दुश्मन हूँ, और मौला तुझसे मेरी गुजारिश है या अल्लाह तुझसे एक मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। लानत का तो गले में पड़ गया, इबलीस बन गया, लेकिन अल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया बोल। कहने लगा मौला मेरी उम्र को बढ़ा दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तेरी उम्र को तवील किया जाता है। कितनी लंबी उम्र अल्लाह ने कर दी। अल्लाह ने फरमाया जा जा शैतान जा, जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने उम्र तवील कर दी। अब आगे बढ़ो, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा ऐ मौला मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मैं जमीन पर रहूंगा, जब तक दुनिया में रहूंगा, इंसान को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाई। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, का बहकाता रहूंगा। तो ये है अजली दुश्मन। तो इसने उधर अल्लाह के बारगाह में कसम खाई तो काम भी फौरन शुरू कर दिया। अब इसने कहा मुझे बहकाना है इंसान को। इसने कहा यार मैं जन्नत में आता जाता था, मुझे निकाल दिया गया, किसकी वजह से? आदम की वजह से। तो अब मैं आदम को भी जन्नत से निकालूं। तो इसने कहा अब कैसे निकालूं, जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो कैसे करूं? अच्छा मेरी बात जो है ना थोड़ी सी तवील हो रही है, मैं इसे बहुत जल्दी नीचे लाऊंगा समेट के, मगर ज़िम्नन बात आ रही है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी गुफ्तगू का पहला टुकड़ा बयान कर रहा हूँ। मिन्हा खलक़नाकुम, इस ज़मीन से, इस मिट्टी से अल्लाह ने पैदा किया। फिर अगले टुकड़े पे हम आएंगे, फिर इसी में मिलना है। शैतान लग गया काम पे, क्या करना है? कहने लगा मुझे आदम को बहकाना है। इसने तो कसम खाई थी ना इंसान को बहकाऊंगा, तो पहले ही इंसान को बहकाने की कोशिश करने लगा। आदम को बहकाना है, जन्नत से निकलवाना है। कैसे जाएगा? उलमा बयान फरमाते इसमें आजम इसको आते थे, इसमें आजम का सहारा लेते हुए 7वें आसमान तक पहुंचा, जन्नत के करीब तक चला गया, मगर जन्नत में नहीं जा सकता। तो कहने लगा क्या करूं? इधर हजरत आदम जन्नत में, हजरत हव्वा जन्नत में, अल्लाहु अकबर। और जन्नत के अंदर अल्लाह ने इनकी खिदमत के लिए मोर को भी रखा और सांप को भी खिदमत के लिए रखा। अच्छा जो सांप आज है ना ये जमीन पर रेंगता है, ऐसा सांप नहीं था पहले ये सांप ऐसा था कि ऊंट की बराबर ऊंचा होता था, इसके पैर थे ऊंचा। और मोर भी खूबसूरत तो आज भी है, मगर पैर उसके खूबसूरत नहीं है, पहले उसके पैर भी बड़े खूबसूरत थे। जन्नत के अंदर मोर भी अल्लाह ने हजरत आदम की खिदमत में रखा कि खिदमत करेगा, सांप भी रखा कि खिदमत करेगा, मगर मोर खूबसूरत जन्नत के अंदर है। अब शैतान ने कहा क्या करूं? तो मोर को बहकाने लगा। कहने लगा मोर से तू मेरा पुराना दोस्त है, तेरी मेरी पुरानी यारी है, तेरा मेरा पुराना ताल्लुक है, पुरानी दोस्ती है, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, मैं तुझे बड़ा याद करता हूँ, तू बड़ा खूबसूरत है, तू बड़ा हसीनो जमील है, अल्लाह ने तुझे बड़ा हुस्न दिया है, तू जब नाचता है, तू जब चलता है, तुझे देखकर बड़े बड़े अच्छों के दिल मचल जाते हैं। शैतान बहकाने लगा। मोर ने कहा हाँ ये बात तो है, मैं हूँ बड़ा खूबसूरत, मगर तू बता तेरा काम क्या है? कहने लगा काम ये है मुझे जन्नत में पहुंचा दे। मोर ने कहा जन्नत में नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि जन्नत के दरोगा रिजवान है, देखते रहते हैं, नजर रखते हैं। तो इसने कहा शैतान ने कहा मोर से कि अगर जन्नत में मुझे नहीं लेके जा सकता तो एक काम कर दे, हजरत आदम और हव्वा को जन्नत के दरवाजे तक लेके आ जा। मुझे नहीं लेके जा सकता तो उन्हें तो लेके आ। मोर की तारीफ की। इसने कहा चल यार ठीक है तेरा काम कर दूंगा। आ गया शैतान के बहकावे में।
اب اس نے مور نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دل بہلانے لگا، ناچنے لگا پر پھیلا کے۔ مور نے پر پھیلائے ناچنا شروع کر دیا۔ حضرت آدم کی طبیعت بہلنے لگی، حضرت حوا کی طبیعت بھی بہلنے لگی، طبیعت بہلنے لگی۔ مور ناچتے ناچتے دروازے کی طرف چلنے لگا، حضرت آدم بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، حضرت حوا بھی چلنے لگی، دونوں کو اسی طرح سے یہ آگے لا رہا تھا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سنو، مور نے کہا تھا دروازے تک تو لے آؤں گا لیکن تجھے جنت کے اندر نہیں لا سکتا، آدم کو دروازے تک لے آؤں گا۔ تو اس نے کہا یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے، مگر جو تیرا دوسرا ساتھی جنت میں ہے، جو سانپ ہے اسے بلا، وہ میرا کام کر دے گا۔ سانپ کو بلایا، شیطان نے کہا مجھے جنت میں پہنچا دے، تو میرا پرانا یار ہے، بہکانے لگا۔ سانپ نے کہا نہیں لا سکتا جنت میں، دروغے جنت رضوان دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا طریقہ میں بتاؤں گا، جنت میں تو مجھے پہنچا دے۔ شیطان نے کہا طریقہ میرا ہوگا۔ سانپ نے کہا کیا طریقہ ہوگا؟ شیطان کہنے لگا تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں بیٹھ جاؤں گا، تو مجھے جنت کے اندر لے آنا، جنت میں منہ کھولنا، میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سانپ بھی راضی ہو گیا۔ ادھر مور ناچتا ناچتا آگے جنت کے دروازے کی طرف آیا۔ حضرت آدم و حوا کی طبیعت بہلی، آپ بھی دونوں آگے آئے۔ ادھر سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھایا اور منہ بند کیا، لا کے جنت میں منہ کھول دیا۔ جیسے حضرت آدم و حوا کے سامنے سانپ نے منہ کھولا، شیطان اندر سے نکلا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ جو شیطان تھا، جب تک شیطان نہیں بنا تھا بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن جب اللہ نے شیطان بنا دیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ عذاب بھی نازل کیا، اس کی شکل کو مسخ کر دیا، اللہ نے اس کے جسم کو خنزیر جیسا بنا دیا اور اس کے چہرے کو بندر جیسا بنا دیا۔ اب یہ شیطان کے منہ کے اندر سے نکلا، حضرت آدم و حوا نے دیکھا رہی تو شیطان ہے، گھبرا گئے، شیطان رونے لگا۔ اب دیکھیں اس نے سب سے پہلے کیسے بہکایا آدمی کو، رو کے کہنے لگا آدم میں اپنی غلطی پہ بڑا نادم ہوں، اے آدم مجھ سے غلطی ہو گئی، اے آدم میں نے غلطی کر لی، اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے نہیں کیا، میں بھی کر لیتا فائدے میں رہتا، میں سوچتا تھا میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے تم کو افضل بنایا ہے، اشرف کا خطاب تم کو دیا ہے، لیکن آدم میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی غلطی کو سدھار سکوں، اپنی غلطی کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آدم نے اس میں اتنا سنا تو دل نرم ہوا آدم و حوا کا، مگر سنو سنو، شیطان نے فوراً بہکایا، کہنے لگا آدم میں تمہیں لے کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فکر مند ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں۔ حضرت آدم نے کہا تجھے کون سی پریشانی، تو میری وجہ سے کیوں تکلیف میں ہے؟ کہنے لگا آدم تکلیف میں اس لیے ہو کہ تم انسان ہو اور انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ سب سے پہلے بہکایا تو یہی جملے کہے اس نے کہ مرنا ہے۔ کہنے لگا آدم تمہیں موت آئے گی، مرنا ہے، اور آدم سنو جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی، یہ اس طرح سے تڑپ کر دکھانے لگا جیسے جانور کا گلا کٹ جائے، ذبح کر دیا جائے، اس کیفیت میں جانور تڑپتا ہے، اس نے ویسے ہی تڑپ کر دکھایا۔ کہنے لگا آدم جب موت آئے گی یہ حالت ہو جائے گی، اے آدم میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، اے آدم میری بات سنو، ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا بول کیا بات ہے؟ کہنے لگا آدم وہ جو جنت کے اندر درخت ہے جس کے پاس جانے سے منع کیا ہے اللہ نے، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا پھل کھا لو، پھر تمہیں موت نہیں آئے گی، پھر تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا پھر تم ہو جاؤ گے فرشتوں کی طرح، موت نہیں آئے گی۔
اب انسان کی طبیعت یہاں دیکھیں، انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ جس کام سے اسے روکا جائے نا، اس کی طبیعت اسی طرف مائل ہوتی ہے۔ جس چیز سے روکو، بچے کو موبائل سے روکو تو اور اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ بولو، موبائل بچے کے ہاتھ سے لو تو اور تیزی سے اسی کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو پھر اماں بھی کیا کرتے، لے موبائل ہی پکڑ لے۔ پھر وہ ایک دن دو دن کا نہیں رہتا معاملہ، پھر وہ بنی جاتا ہے معمول۔ جب بچہ رویا تو پھر اماں بھی سوچ لیتی ہے چل یہی اماں چھپا لے گی موبائل۔ اب یہ موبائل بچوں کی دوسری اماں بن گیا۔ بچہ کتنا بھی روتا ہو، اماں کو اگر کام ہو تو وہ خود نہیں چھپاتی، وہ موبائل دے دیتی ہے، لے اس سے کھیل۔ مگر انسان کی طبیعت میں کیا ہے، جس چیز سے روکو اسی طرف جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے فطری طور پر، اگر نماز کی طرف بلاؤ تو دور جائے گا، اور گناہ کی طرف سے بھگاؤ تو اسی طرف جائے گا۔ یہ فطری طور پہ ہے، مگر یہیں پہ تو امتحان ہے انسان کا۔ اب میں دوسرا ریزن آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے جنت میں رکھا۔ وہیں اللہ نے سارا سب کچھ فلسفہ سامنے رکھ دیا، اللہ نے مزاج وہیں دے دیا کہ تمہیں زمین پہ تو بھیجا جائے گا، مگر اس سے پہلے سارا فلسفہ سمجھا کے بھیجا جائے گا۔ پروردگار عالم نے پہلے ہی مزاج دیا، حضرت آدم بھی، ان کی طبیعت میں بھی اندر سے یہ بات پیدا ہوئی کہ پھل کھا لوں، مگر یہ ذہن میں نہیں آیا کہ فرشتوں سے تو افضل مجھے اللہ نے بنایا ہی ہے۔ بھئی فرشتوں سے بھی افضل ہے انسان کا مقام، اشرف کا خطاب صرف انسان کو ملا۔ کیا انسان کی شان یار! اللہ تعالیٰ نے انسان کے تو شباہت تک کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا اے انسان، بے شک ہم نے تجھے اچھی شباہت، اچھی صورت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، پھر امت محمد ہو، نبی کی امت ہو تو کیا عزت دی ہے؟ فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو۔ حضرت آدم طبیعت مائل ہوئی کہ کھا لوں، مگر پھر یاد آیا اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے روکا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اچھا میں شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، حضرت آدم نہیں بہکے تو شیطان نے کہا آدمی نہیں بہکا، مرد نہیں بہکا تو کیا ہوا، میں عورت کو بہکاؤں گا۔ دنیا میں آج بھی تم دیکھو مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت جلدی۔ بات صحیح ہے؟ اچھا بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مرد جلدی نہیں بہکتا، عورت بہک جاتی ہے۔ جنت میں بھی یہی ہوا، چونکہ فطری طور پہ یہ بات شروع سے ہی ہے، پہلے آدمی پہلی عورت کا ذکر کر رہا ہوں، تمہارے میرے ماں باپ ہیں یہ۔ حضرت حوا کو بہکانے لگا، حضرت آدم پر کوئی داؤ نہیں چلا تو حضرت حوا کو، پھر ایک دن حضرت حوا گھوم رہی ہیں جنت میں، ٹہل رہی ہیں، تو اس نے موقع دیکھا کہ ان کو بہکاتا ہوں۔ گیا حضرت حوا کے قریب، کہنے لگا اے حوا مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ حضرت حوا سے کہنے لگا یہ دانا کھا لو، مان لو میری بات۔ حضرت حوا نے کہا کیسی بات کرتا؟ اس نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی، کہنے لگا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں۔ انی لکما لمن الناصحین، کہنے لگا میں تو تمہاری نصیحت کے لیے ناصح بن گیا ہوں۔ قسم کھائی اس نے۔ قرآن نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا میں تمہاری نصیحت کے لیے آیا ہوں، ناصح بن کے آیا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا۔ حضرت حوا کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھائی جاتی ہے، مگر اس نے کھائی۔ تو انسان جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا، تو یہ شیطان نے سکھائی۔
یہاں تو دنادن کام چل رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بھائی، دھڑا دھڑا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عادت بنا لی لوگوں نے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، بات بات پہ کاروبار کریں، ارے بھائی خدا کی قسم میں اتنے میں لایا ہوں، تم لے لو، خدا کے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں۔ آگے سنو، حضرت حوا کو جب اس نے قسم کھا کے کہا، حضرت حوا نے سمجھا یہ کیسی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا حوا اگر تم کو اب بھی یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو، پہلے میں کھاؤں گا، تم دیکھنا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس نے جا کے وہ پھل توڑ لیا، پہلے خود نے کھایا، حضرت حوا نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا، اب حضرت حوا کو اس نے بہکا لیا، حضرت حوا کو وہ پھل دیا، حضرت حوا نے بھی کھا لیا۔ ایک حضرت حوا نے کھایا، 4 جناب آدم کے لیے لے کر گئی۔ اب حضرت آدم کے پاس جب پہنچی ہے، حضرت آدم سے کہنے لگی لو کھا لو۔ حضرت آدم نے کہا نہیں کھاؤں گا، تو نے کیوں کھا لیا؟ کہنے لگی اس نے قسم کھا کے کہا تھا، کھا کے بھی دکھایا تھا پھل، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے بھی کھایا مجھے بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے نصیحت کرنے والا ہوں، وہ کہتا ہے ہم اسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے جب اتنا سنا تو بیوی کی باتوں میں آ گئے، عورت کی باتوں میں، پہلا مرد پہلی عورت کی باتوں میں آ گیا۔ دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر رات سے پردہ اٹھتا جائے گا۔ آج اماں سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور بیوی سمجھائے تو ہاں بات تیری ٹھیک ہے۔ اماں نے پیدا کیا، پالا پرورش کی، بڑا کر دیا۔ اماں کسی بات کو کہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ جو ابھی ابھی آئی 1-2 سال ساتھ بھی سلیقے سے نہیں گزرے، اس نے جو بات دماغ میں ڈال دی، اس نے کہہ دیا تیری اماں غلط ہے، تو اس نے اماں کو غلط مان لیا۔ ارے 20 سال جس ماں نے تیرا خیال رکھا، 1 سال والی کی تو نے بات مان کے اپنی ماں کو غلط سمجھ لیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، بعض مائیں بھی ہیں ایسی بھیا، وہ انتقام لیتی ہیں، انتقام۔ وہ کہتی ہیں جب ہم بہو تھے نا ہمارے اوپر بھی ایسے ہوا تھا ظلم، تو ہم اب اپنی بہو سے بدلہ لیں گے۔ وہ اپنے لڑکے کو سمجھاتی ہیں، بیٹے کو، کہ بیٹے جو جوتی ہے نا یہ پیر میں اچھی لگتی ہے، سر پہ آ گئی تو تڑ پڑے گی، گنجا کر دے گی، ہے؟ وہ سمجھاتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ پیر میں ہی رکھ۔ اور بعض بڑیوں کو تو میں نے کہتے سنا، بوڑھی عورتوں کو، ارے تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے تمہارے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ بعض بڑھیوں کو سنا کہہ رہی ہیں تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ نہیں چل رہے تیرے، مارتا کیوں نہیں اسے؟ سر پہ بٹھا لے، سر پہ بیٹھ جائے گی، پھر یوں ناچے گی، ایسا کرے گی ویسا کرے گی۔ تو خدا را یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ مگر بہرحال میں اپنی بات آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں وہ سنیں آپ۔ حضرت آدم حضرت حوا کی بات مان لی، پھل کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا۔ اللہ نے فرمایا آدم تمہیں میرا حکم یاد نہیں تھا؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا تمہیں اس شجر کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ اچھا جب سارے پھل جنت میں کھانے کی اجازت تھی، اسی سے کیوں روکا گیا؟ جب سارے پھل کھانے کی اجازت تھی تو اسی سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ میں نے عرض کیا نا، اللہ کے ہر کام میں، بولو یار، جسے نیند آ رہی وہ تو اور زور سے بول دے، حکمت۔ پروردگار عالم نے انسان کو اسی وقت میں مزاج دیا کہ اے انسانوں سنو، جب پہلا انسان بنا جنت میں رکھا گیا، ساری نعمتیں دی گئی، ایک پھل سے روکا گیا، ایک سے روکا،
مگر طبیعت نے بھی اسی طرف کو رغبت دلائی، شیطان نے بھی اسی طرف کو توجہ دلائی، بہکایا، اور کیا نتیجہ نکلا؟ جب پھل کھایا تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ لیکن سنو، اللہ نے مزاج دے دیا، زمین پہ جاؤ، اس بات کو یاد رکھنا، جس سے اللہ روک دے اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب گئے تو جنت میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو جس سے روکا جائے اس سے دور ہی رہنا، اگر اس کے قریب گئے تو پھر کیا ہوگا؟